الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى یقین جانو کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو سجایا وہ کامیاب ہو گئے، جس نے اپنے پروردگار کا نام لیا پھر نماز ادا کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح بہت دیتے ہو، حالانکہ آخرت ہی زیادہ بہتر اور زیادہ دیر باقی رہنے والی ہے۔ یقین جانو کہ یہ مضمون جو ابھی تمہارے سامنے بیان ہوئے یہ پہلے صحیفوں میں درج ہیں، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کے اندر بھی تمہیں یہی بات ملے گی۔ سورہ اعلیٰ کی تفسیر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے، آج انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر کامیابی کا اسلوب بنو آدم کے سامنے متعین کر دیا۔ دیکھو دنیا والے جو ہوتے ہیں وہ کامیابی کس کے اندر سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بی اے کر لینے سے آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، ایم اے کر لینے سے آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس، ڈاکٹر، لو وغیرہ کر لینے سے آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ آدمی خود کماوے، دوسرے لوگوں کو کھلاوے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دراصل کامیابی اسی کو سمجھ لینا نادانی کی بات ہے۔ کامیابی اسی کو بھی کہتے ہیں جو دنیا کے اندر ہوتی ہے، یہ بھی کامیابی ہے، لیکن اسی کو کامیابی آدمی سمجھ لے یہ غلط ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، وہ کامیابی جو آدمی کو جنت کے اندر لے جاوے، نہ وہ کامیابی جو آدمی کو بدترین ٹھکانے یعنی جہنم سے بچا لے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی ہے کہ تین چیزیں اگر کسی شخص کے اندر ہوگی، تین خصلتیں، تو یہ آدمی کامیاب، یعنی اس کا بیڑا پار، آخرت کے اندر جنت کے اندر اس کا دخول یقینی اور جہنم سے اس کا بچاؤ یقینی۔ سب سے پہلی بات، جس نے اپنے نفس کو سنوارا، اپنے نفس کو سجایا، دل کو سدھارا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بات بیان کرتے ہیں۔ یہی بات روائع التفسیر ابن رجب حنبلی کی کتاب کے اندر ہے۔ آیت نمبر 10 سورہ حشر کی تفسیر کر رہے ہوتے یہ، اور انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ ایک آدمی نہ بتاؤں ایسا جو جنت کے اندر جائے گا، جس کا جنت کے اندر دخول انٹری بالکل یقینی۔ تو صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا کل مخموم القلب
و सदूक़ लिसान, हर वो शख्स जिसके दिल को झाड़ू दे दी गई हो और जो ज़बान का बड़ा सच्चा हो, यह आदमी जन्नत में जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया कि सदूक़ुल लिसान नारिफ़ु, ज़बान का सच्चा होना हम इसे तो जानते हैं कि किसे कहते हैं, वो आदमी जो ज़बान का बड़ा सच्चा हो, झूठ ना बोलता हो, लेकिन वो आदमी जिसके दिल को झाड़ू दे दी गई हो, ये लफ्ज़ पहली मर्तबा सुन रहे हैं। ज़रा इसकी वजाहत फरमा दें आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े जामे माने अल्फाज बयान किए और कहा, अत्तकी अन्नकी ला इस्मा फीह वला बग़िया वला गिल्ला वला हसदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दिल जिसको झाड़ू दी जाती है, अल्लाह की निगाह में वो दिल है जो बड़ा मुत्तकी हो, अल्लाह से डरता हो, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पामाली करने से उसे डर लगता हो, अल्लाह के सामने खड़ा रहता हो तो बड़े आजिज़ी और तवाज़ु से खड़ा रहता हो, तकब्बुर न करता हो। ये दिल वो दिल है जिस दिल को झाड़ू दी जाती है। अत्तकी अन्नकी, बड़ा साफ दिल। क्या मतलब इसका? उस दिल के अंदर गुनाह करने का ख्याल ना आता हो। गुनाह करने का ख्याल आ भी जाता हो तो वो उसको दबाता हो कि नहीं, अगरचे ये गुनाह करने से मेरा नफ्स खुश होगा, मुझे लज्जत महसूस होगी, लेकिन मुझे अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। अल्लाह को नाराज़ करने में किसी का भला नहीं हुआ कि मेरा भला होगा, इसलिए नहीं। नफ्स लाख मर्तबा कहेगा कि बदनज़री कर लो, लेकिन जी को बचाना है, नफ्स को बचाना है बुरे काम करने से, और दिल ही दिल के अंदर कहना है नहीं, तू राज़ी होगा ये मेरा मकसूद नहीं, मुझे तो ऐसी ज़ात को राज़ी करना है जो तेरे से बहुत ऊंचा है, अल्लाह को राज़ी करना है। तो बदनज़री से अपने आप को बचाओ, बद हरकती से अपने आप को बचाओ। ये होता है वो दिल जिस दिल के अंदर गुनाह का जज्बा नहीं होता। ये दिल ऐसा दिल होता है ला बग़िया, किसी पर जुल्म करने का इरादा नहीं करता। ये किसी का माल दबाना, किसी को उसकी उजरत न देना, किसी के हक़ के अंदर कोताही करना, तो ये सब चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से आदमी का दिल बिगड़ जाता है और आदमी जन्नत समेत नहीं बल्कि जहन्नम समेत रवाना होता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा दिल जिसको झाड़ू दी जाती है वो दिल है जिसके अंदर कीना कपट नहीं होता, किसी का बुरा सोचता नहीं है वो दिल। ऐसे थे हमारे बुज़ुर्ग। अत-तबक़ातुल कुबरा किताब का नाम है, उसके अंदर इब्राहिम तैमी का वाक़या मिलता है। इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या क्या सुनाऊँ मैं। हज्जाज इब्न यूसुफ़ का दौर चल रहा था। ये बड़ा जालिम बादशाह था, यानी जो हुक्मरान होते हैं ना देश के, उससे भी ज़्यादा कई गुना जालिम था ये हज्जाज इब्न यूसुफ़। इतना जालिम कि सहाबा को भी छोड़ा नहीं इसने, अल्लाह के वलियों को भी छोड़ा नहीं, उनको भी जेल के अंदर ये दाखिल कर देता था। इसकी ज़र्रा बराबरी मुखालफत अगर हो न, हालांकि जो मुखालफत होती थी इसकी, वो चूँकि ये गुनाह के काम करता था इसलिए। तो इब्राहिम तैमी का एक वाक़या है हज्जाज इब्न यूसुफ़ के ज़माने में। हुआ ये कि इब्राहिम नख़ई, एक और इब्राहिम है, बहुत बड़े आलिम थे, इनका फेज़ दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जारी व सारी था। हुआ ये कि हज्जाज इब्न यूसुफ़ ने उनके ख़िलाफ़ वारंट जारी किया, जालिम था चूँकि, तो उसने कहा कि इब्राहिम नख़ई मेरे को चाहिए, इसको जेल के अंदर और सलाखों के पीछे मुझे करना है। अब इसने अपने पुलिस ऑफिसर वगैरह को रवाना तो किया, लेकिन इब्राहिम नख़ई को पकड़ने के बजाय किसको पकड़ा बताए? इब्राहिम तैमी को। दूसरे आदमी थे, नाम एक ही था। इब्राहिम तैमी भी बड़े अल्लाह वाले। अब उन्हें पता है कि ये लोग जो मुझे गिरफ़्तार करने आए हैं, तो मैं वो इब्राहिम नख़ई नहीं जिसके पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बोला नहीं, चुपचाप बिल्कुल जेल समेट हो गए। जेल के अंदर गए, चंद दिन रहे और जेल की हालत इतनी ख़राब थी कि इनकी पूरी शक्ल सूरत बदल गई, जिस्म का ढांचा सांचा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि इनकी माँ रोती रोती कि मेरा लड़का कहाँ है, ढूंढती हुई जेल के अंदर आई और अपने लड़के को पहचान न सकी, ऐसी हालत होगी। फिर भी अपनी माँ को रोता हुआ देखकर भी इब्राहिम तैमी ने ये नहीं कहा कि ए माँ मैं इब्राहिम तैमी हूँ, ताकि माँ फिर फरियाद न करे कि जिसको तुमने पकड़ा है ना वो इब्राहिम नख़ई नहीं बल्कि इब्राहिम तैमी है। हत्ता कि उनका इंतकाल उसी जेल के अंदर हुआ। ये लोग थे वो जिनके दिल साफ़ थे, जो बात के बड़े पक्के थे।
یہ لوگ چھپتے تھے، ہم لوگ چھپتے ہیں. ذرہ برابر نیکی ہوتی ہے تو سب کے سامنے اظہار، صدقہ خیرات کیا تو فیس بک انسٹاگرام پر اس کی چھپائی ہو جاتی ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، نہ اپنی نیکیوں کے اندر ریاکاری کریں گے، تو پھر ہماری نیکیوں کا صلہ اللہ نہیں دے گا تو اور کیا دے گا؟ یہ لوگ دے دیں گے، تمہاری تعریف ہو جائے گی فقط 1 گھنٹے تک کے لیے میکسیمم، اس کے بعد سب بھول جائیں گے، لوگ بھی بھول جائیں گے، نہ پھر اللہ کے یہاں بھی خالی ہاتھ. ریاکاری نہیں کرنی. وہ دل جو ریاکاری سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی صاف نہیں ہوتا. تزکیٰ کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کر لے. دیکھو ابراہیم تیمی کیسے بات کے پکے تھے، سچے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آج ابراہیم نخعی کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تو امت اس بڑے عالم کے فیض سے فیضیاب نہیں ہو سکے گی. انہوں نے یہ بات سمجھ لی تھی، اس لیے انہوں نے خود ظلم برداشت کیا. ان پر ظلم ہوتے رہے یہاں تک کہ غلط الزام لگا ان پر اور جیل ہی کے اندر ان کا انتقال ہوا. احیاء علوم دین کتاب ہے، ابو عثمان الحیری، بہت بڑے اللہ والے. یہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے سے ان کا گزرنا ہوا تو اچانک، جیسے کہ آدمی کبھی گزرتا ہے تو پانی وانی آدمی کے بدن پر آ جاتے ہیں، جسم پر آ جاتے ہیں، کپڑے پر آ جاتے ہیں، تو اس طرح یہ گزر رہے تھے، راکھ اڑی ان پر، کسی مکان سے راکھ نکلی اور ان کے کپڑوں پر لگ گئی، ان کے بدن پر لگ گئی. فوراً اپنے ہوتے تو ابھی نوازتے، جس نے راکھ پھینکی اس کو اچھے طریقے سے نوازتے، ضرب کے ذریعے سے بھی، کول کے ذریعے سے بھی. لیکن یہ تھے اللہ والے نے فوراً سجدے کے اندر گر جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ چلو مگز ماری نہ کرتے، لڑائی نہ کرتے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سجدے میں گر جانا فوراً اسی وقت اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے بھائی، گناہ تو ایسے کیے ہیں میں نے کہ اگر انگارے بھی مجھ پر برستے نے تو یہ بھی انصاف کا بالکل عین تھا، یہ بھی انصاف ہوتا اللہ کا. اگر انگارے بھی مجھ پر برستے نے تو یہ اللہ کا انصاف ہوتا، لیکن اللہ نے فقط راکھ سے کام چلا لیا. اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں لائق نہیں کہ میں اس پر غصہ ہو سکوں. غصہ ہونا چاہیے تو مجھے خود اپنی ذات پر غصہ ہونا چاہیے. کیوں؟ نفس بڑا گندا ہو چکا ہے. اس لیے تزکیٰ کا مطلب یہی کہ دل کو جو آدمی سدھار لیتا ہے نا، یہ آدمی بڑا کامیاب ہوتا ہے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز وذکر اسم ربہ، اپنے پروردگار کا جو ذکر کرے. اب اس کی 2 تفسیریں. ایک تفسیر تو شاید تم سمجھ ہی گئے ہوگے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اللہ اللہ. اور ایک دوسری تفسیر فصل کے ذریعے سے کہ آدمی جب نماز شروع کرے نا تو نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے. تم پوچھو گے کہ ہم اللہ کا ذکر اللہ اکبر کہتے ہو نا، اللہ اکبر یہ اللہ کا ذکر کر کے نماز کو شروع کرنا ہوا. اس کا ثبوت اسی آیت سے ہوتا ہے. یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنے کا ثبوت یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 15 سے ہوا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے. اگر کسی نے نماز شروع کر دی تو شمس الائمہ سرخسی کی کتاب مبسوط کے اندر ہے کہ فقط نماز شروع کر دی، اللہ اکبر کا تلفظ زبان سے کیا نہیں، ہاتھ باندھ لیے بس، تو اس کی نماز شروع ہوئی نہیں. جب نماز شروع ہوئی نہیں تو پھر ابھی بھی نماز باقی ہے، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر آدمی نماز کے اندر داخل ہو. یہ تو ایک تفسیر. دوسری تفسیر یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اللہ 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 کثرت سے آدمی ذکر کرے. اس میں ذات یعنی یہ جو ذکر میں نے جو ابھی تمہارے سامنے کیا اس کا ذکر کرے تب بھی بہت اچھی بات. لیکن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ترین اگر کوئی ذکر ہو نا وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. کثرت سے اس ذکر کی پابندی، صبحتاً و اصیلہ، بکرتاً و اصیلہ، صبح کے وقت، شام کے وقت آدمی ذکر اللہ کرے، لا الہ الا اللہ کی تلاوت ہوئی. ہر مؤمن کے جیب کے اندر تسبیح تو ہونی ہی چاہیے. وقت ذرا فارغ ملا، کچھ کام نہیں تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیونکہ یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، اس کے اندر آدمی جتنا کام کرے یہ اس کے لیے فائدہ. کچھ بھی وقت اگر اس کا نقصان کے اندر گیا، کچھ نیک کام کیے نہیں تو آخرت میں جا کر اس کو پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی. اس لیے آدمی ذکر کرے، کثرت سے ذکر کرے. دیکھو جس طرح جسم کی غذا ہوتی ہے نا، آدمی اچھا کھاتا ہے، روزانہ اگر گندا کھاوے
تو اس کا جسم بگڑ جاتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ سبزی وغیرہ کھائے، کچھ گوشت وغیرہ بھی کھائے، ایسی چیزیں کھائے جو اس کے جسم کے لیے ہیلتھی ہو، سمجھے؟ تو ہیلتھی چیز کھانے سے آدمی کا جسم طاقتور ہوتا ہے۔ تو جس طرح جسم طاقتور ہوتا ہے ہیلتھی چیز کھانے کے ذریعے سے، اسی طرح روح طاقتور ہوتی ہے ذکر اللہ کرنے سے۔ اللہ کا ذکر آدمی کثرت سے کرے گا، روح اس کی طاقتور ہوگی۔ مصیبتیں جب اس پر آئیں گی تو یہ صبر و شکر سے کام لے گا، گھبرا نہیں جائے گا، جیسا کہ عامتاً وہ لوگ جو اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں گھبرا جاتے ہیں وہ۔ تو یہ ہے ذکر کی ایک فضیلت کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ ذکر کر کے اپنے دل کو مزین کرے، اپنے دل کو گویا جھاڑو دے، یہ ہے اس کا مطلب۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وہ تیسری چیز جس کے ذریعے سے آدمی کی کامیابی بالکل یقینی، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھے۔ نماز کے اندر ابن کثیر کی تفسیر ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ نماز سے یہاں پر کون سی نماز مراد ہے؟ نماز تو بہت سب ہوتی ہیں، الصلوات الخمس، 5 ٹائم کی جو نمازیں ہوتی ہیں نا، وہ اس کی پابندی آدمی کر لے گا نا۔ دیکھو 4 ٹائم کی نمازیں شریعت کی جانب سے مشروع نہیں، نمازیں شریعت نے دی ہے تو 5 ٹائم کی دی ہے۔ اگر تم 4 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو اور 5ویں نماز ہی رہ جاتی ہے، وہ ہے فجر کی نماز، تو یہی تو ہے وہ نماز جو ہم کو الگ کر دیتی ہے منافقوں سے۔ منافق سمجھتے ہو؟ منافق کہتے ہیں ہپوکریٹ کو، یعنی جو دکھاتا کچھ اور ہو اندر کچھ اور ہو۔ ایسے لوگ تھے جو دکھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، لیکن دل کے اندر اللہ کا انکار، رسول کا انکار۔ ایسے لوگ کفار سے بھی بدتر ہیں۔ سب سے زیادہ سخت سزا اگر کسی کو ملے گی نا تو منافق کو ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فجر کی نماز نہ پڑھنا منافق کی علامت ہے، یعنی اگر منافق کو پہچان نہ ہونے تو دیکھ لو کہ فجر کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں۔ پڑھ لیتا ہے تو یہ آدمی منافق نہیں، کوتاہی کرتا ہے اس میں تو منافق ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو مسجدوں کے اندر 2-3 صفیں ہوتی ہیں فقط، اس سے زیادہ تو ہوتی نہیں ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر مصیبتیں دیش پر نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ نماز پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، کہ بندہ جون سی بھی عبادتوں کے ذریعے سے میرا قریب ہونا چاہتا ہے، چیریٹی کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ذریعے سے، ان میں سب سے زیادہ اگر پسند مجھے کوئی عبادت ہو تو وہ ہے یہ کہ آدمی وہ عبادتیں انجام دے جو میں نے اس پر فرض کی، نمازیں فرض کی ہے یہ انجام دو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کا ولی بن جاتا ہے آدمی، یعنی اللہ کا ولی بننے کے لیے ضروری نہیں کہ درس تفسیر دے، وہ درس قرآن دے، حدیث پڑھائے، پورا دن کتابوں کے اندر لگا رہے، یہ اللہ کا ولی بننے کے لیے کافی نہیں۔ یعنی یہ آدمی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں کرے تبھی آدمی اللہ کا ولی ہوئے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے کافی ہے کہ 5 ٹائم کی نمازیں بھی اگر ادا کر لیتا ہوں تو یہ آدمی بھی اللہ کا ولی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تفصیل سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، محدثین نے اسی طرح کلام کیا ہے۔ پھر کیا کہا؟ نوافل کی بھی پابندی کرو۔ نوافل کا کیا فائدہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نوافل کی پابندی کرتا ہے نا، تو ہوتا یہ ہے کہ نوافل کی پابندی کرنے کی وجہ سے مجھے اس پر اتنا زیادہ پیار آتا ہے کہ اس کے جو کان جس سے وہ سنتا ہے نا، میں وہ ہو جاتا ہوں، وہ آنکھ جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہو میں وہ آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ ہاتھ جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہو میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ پیر جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہو وہ پیر بن جاتا ہوں۔ اب دیکھو اللہ جب آنکھ، کان، پیر وغیرہ اللہ اپنی شان کے مطابق جب یہ صورتیں اختیار کرے گا تو آدمی کا کوئی بگاڑ سکے گا؟ کوئی دشمن اس پر حملہ کر سکے گا؟ کبھی نہیں۔ وہ تو کائنات کا خدا ہے، اس کے سامنے کسی کی چلتی نہیں۔ تو تمہاری حفاظتی نظام، اس سے نوافل کی بھی خوب پابندی۔ نوافل میں کیا پڑھو گے؟ کوئی گناہ ہو جائے تو صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرو کہ اللہ گناہ ہو گیا مجھ سے، میں توبہ کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح کوئی حاجت ہو نماز پڑھو، روزی کے اندر تنگی ہو نماز پڑھو، بارش نہ ہوتی ہو اگر کسی علاقے میں صلاۃ الاستسقاء پڑھو، اشراق کی نماز پڑھو، چاش کی نماز پڑھو، اوابین کی نماز پڑھو۔ اوابین کی نماز کی فضیلت کے بارے میں تو ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھی تو 12 سال کا ثواب ملے گا اس کو، فقط 6 رکعت پڑھ لینے سے 5 منٹ لگتی ہے۔
12 سال کا ثواب ملے گا اسے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک الفاظ ہیں یہ۔ تو ہمیں ان کی پابندی کرنی ہے، تب آدمی بنتا ہے افلاح، یعنی مفلح، فلاح پانے والا، حیا علی الفلاح کا یہ اس پر عمل کرنے والا، اور حیا علی الفلاح کا نتیجہ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان فضیلتوں کو تمہارے سامنے بیان تو کیا جاتا ہے، 5-6 منٹ تک جوش تو رہتا ہے، لیکن پھر آخر کار دنیاوی زندگی کو تم ترجیح دے دیتے ہو، کیونکہ یہ چیز سامنے ہوتی ہے نا، اس کے پھل ثمرات سامنے ہوتے ہیں، اس لیے آدمی اس کو ترجیح دے دیتا ہے۔ وہ چونکہ اپنے دیکھ نہیں سکتے، ورنہ دیکھتے تو اللہ کی قسم میں حانس نہیں ہوں گا، کبھی بھی اس دنیا کی طرف تم نظر ثانی کرو گے نہیں، اگر وہ عالم تمہیں نظر آ جاوے تو، آخرت والا عالم۔ تو اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، سب سے ایزی ضابطہ یہ ہے کہ آخرت ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی، صورت کا تاجر خصوصاً، یہ فائدہ دے گا اور ترجیح دے گا اس صورت کو جو باقی رہنے والی ہو نا۔ تو آخرت جب باقی رہنے والی ہے تو اس کے پیچھے لگو، جو دنیا ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے پڑنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا نا، تو میں نے اپنے ابا سے ضد کی تھی کہ ابا ایک چاندی کی انگوٹھی دلا دو۔ ابا نے، شیخ سعدی جب چھوٹے تھے تو ان کو ایک چاندی کی انگوٹھی دلا دی۔ اب ہوا یہ کہ چاندی کی انگوٹھی آئی نہیں، انہوں نے پہنی، گئے محلے کے اندر، تو ایک آدمی نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے اور پہنتا ہے چاندی کی انگوٹھی، تو اس نے شیخ سعدی کو بلایا اور کہا کہ بیٹا کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ تو انہوں نے کہا ابا نے دلا دی، چاندی کی انگوٹھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک چیز بتاؤں؟ اس نے اپنے کجوے میں سے گڑ کا ایک ڈبہ نکالا، گڑ میٹھا، جو 2 پیسے کا بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا دیکھ یہ چکھ۔ اس نے گڑ چھکا، جب اس کا ذائقہ محسوس کیا تو کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، انگوٹھی سے تو یہ فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا لگا نہیں تجھے؟ پورا ڈبہ دے دوں گا، چاندی کی انگوٹھی مجھے دے دے۔ شیخ سعدی نے کہا یہ تو بہت اچھا سودا ہے۔ تو چھوٹے تھے نا، تو اس لیے اس 2 پیسے کے گڑ کے بدلے میں دے دی چاندی کی انگوٹھی۔ گھر پہ گئے تو ابا نے پوچھا بیٹا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ گڑ دیکھو اتنا اچھا ہے، تم بھی چکھو، ذائقہ محسوس کرو کتنا میٹھا ہے۔ تو ابا نے سر پکڑا کہ اس 2 پیسے کے گڑ کے لیے تو نے چاندی کی انگوٹھی دے دی، تیرے اندر کچھ سمجھ مبج ہے یا نہیں ہے، کچھ عقل ہے یا نہیں ہے؟ یہی حال ہمارا ہے، بلکہ ہم تو شیخ سعدی سے بھی زیادہ بیوقوف، ہم تو شیخ سعدی سے بھی زیادہ نادان، کیونکہ گھر اور چاندی کا جو تقابل ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ درجے کا ہوتا ہے، لیکن آخرت و دنیا کا تقابل اتنا بھی نہیں ہوتا۔ کہاں دنیا کہاں آخرت۔ ہماری بھی حالت ایسی ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے رہتے ہیں، کیونکہ سب چیزیں نظر آتی ہیں نا اس لیے، اور جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو پس پش ڈالتے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ یہی اللہ کہتے ہیں کہ ارے انسان سمجھو، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں گنا زیادہ بہتر، زیادہ دیر رہنے والی ہے۔ لہٰذا آدمی کو ایک دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ جامع معنی دعا، سب سے بہترین دعا اگر کوئی آدمی بتا سکتا ہو نا تو وہ یہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ شیخ یونس جون پوری صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب سے بہترین دعا ہے، کیونکہ اس کے اندر آدمی پناہ مانگتا ہے اللہ سے دوزخ کے عذاب سے، اور پھر مانگتا ہے اپنے لیے یہ کہ اے اللہ دنیا کے اندر بہتری عطا کریو، دنیا اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا۔ اب دیکھو کبھی کبھی آخرت اچھی بن جاتی ہے، لیکن دوزخ کا عذاب جھیل کر۔ مؤمن لوگ ہوں گے، اللہ نے جو تمہیں ایمان دیا ہے نا، تو جتنے بھی گناہ کرو گے ایک نہ ایک دن جنت میں جاؤ گے۔ یہ تمہاری ایمان کی قدر اور قیمت ہے کہ جتنے بھی گناہ جتنے بھی لوگوں نے کیے، مسلمان اگر ہوں گے نا تو جہنم میں جلنے کے بعد بھی جنت میں تو ایک نہ ایک دن جائیں گے ضرور، لیکن کس کو پتہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں۔ جیسے اعمال ہوں گے ایسا خاتمہ ہوگا۔ ایمان کی قیمت اتنی زیادہ ہے، تو کبھی کبھی مسلمان ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بہتر صلہ بھی پاتا ہے، لیکن دوزخ کا عذاب جھیل کر۔ لیکن دوزخ کی ایک گھڑی بھی بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے اس دعا کے آخر میں یہ کہا کہ اللہ آخرت کے اندر بہتر مقام چاہیے ہمیں، ساتھ ساتھ یہ کہ ایک لمحہ بھی دوزخ کے اندر ڈالیو مت، وقنا عذاب النار۔ سب سے بہترین دعا ہے۔ حضرت شیخ یونس جون پوری صاحب فرماتے ہیں، قاضی ایاز مالکی نے بھی یہی بات کہی ہے۔ ایک صحابی تھے،
بہت بیمار پڑ گئے تھے، اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی اور ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ کوئی پرندہ مرنے کے قریب ہو، ایسی حالت ہو گئی تھی۔ تو پوچھا حضور نے کہ کیا ہوا بھائی اتنے بیمار؟ تو کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ گناہ بہت ہوتے ہیں مجھ سے، اس لیے جتنا بھی بدلہ ہو نے دنیا میں دے دے مجھے، آخرت کے اندر بالکل بھی بدلہ سہن کرنے کی طاقت نہیں میرے اندر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے پگلے، اللہ کا عذاب جھیلنے کی تجھ میں نہ آخرت میں طاقت ہے نہ دنیا میں طاقت ہے، اس لیے سب سے بہترین دعا مانگ۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقین جانو یہ صحیفے، یعنی پہلے جو صحیفے تھے اس میں بھی یہ مضمون ہے، یعنی قد افلح من تزکا آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 17 تک یہ جو مضمون ہے نا یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ یہ بات ابراہیم اور موسیٰ کے جو صحیفے تھے نا اس میں بھی ہے۔ تفسیر عثمانی کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان کی تعداد کل 10 تھی، موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان کی تعداد تورات کے علاوہ 10، تورات کے ساتھ 11، یعنی 11 صحیفے ان پر نازل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے نا حضور کو بہت خوشی ہوتی تھی، اور جیسے کہ میں نے یہ تفسیر کے شروع کے اندر بھی 3 ہفتے پہلے یہ بات بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اعلیٰ سے بہت زیادہ محبت تھی اسی آیت کی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکش لوگ، کفار لوگ جھٹلایا کرتے تھے، جب جھٹلایا کرتے تھے تو حضور مایوس ہو جاتے، اور جب حضور مایوس ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی کے لیے آیت نازل کرتا کہ دیکھو یہ جو بات محمد کہہ رہے ہیں، چلو اگر جھوٹ ہوتی تو پہلے صحیفوں میں ہوتی یہ بات، ان کا حوالہ ہے پہلے صحیفوں میں بھی یہ جو بات کرتے ہیں نا وہی بات پہلے صحیفوں کے اندر ہے۔ جب ابراہیم اور موسیٰ کو تم مانتے ہو، یہ کرسچن لوگ، یہ سب یہودی لوگ ابراہیم موسیٰ کو تو سب مانتے ہیں، ابراہم اور موسیٰ موزیز سب مانتے ہیں، تو ان کو مانتے ہیں، ان کے صحیفوں میں جو بات ہے یہ نبی وہی کہہ رہا ہے، تو یہ کہاں سے جھوٹ ہوا؟ نہیں تم کو شاید نکالی کی ہو، لے لیا ہو، چوری کر لی ہو، تو نکالی تو وہ کرے گا جس کو پڑھنا آتا ہو، ان کو تو پڑھنے بھی نہیں آتا۔ تو کس طرح یہ مضمون بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ نبی برحق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں پڑھتے تھے نا کہ میں جو مضمون لے کر آیا ہوں وہ تو ابراہیم بھی بیان کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی بیان کرتے تھے، لہٰذا کیوں جھٹلاتے ہو؟ اس سے حضور کو ایک تقویت پہنچتی تھی، اس تقویت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ اعلیٰ سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے آدمی سورہ اعلیٰ کثرت سے پڑھے، وطر کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ پڑھے، جمعہ کے اندر کوئی آدمی امام ہو تو وہ سورہ اعلیٰ کی کثرت سے تلاوت کرائے۔ اسی طرح تہجد کے اندر سورہ اعلیٰ کی تلاوت منقول ہے، ہمارے بہت سے اللہ والے تہجد کے اندر سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔